السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اب ہم بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا مبارک خاندان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، حضرت اسماعیل کے خاندان سے بنو کنانہ کا، اور بنو کنانہ سے قریش کا، اور قریش کے خاندانوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس طریقے سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 22ویں پشت عدنان تک جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ملتا ہے، اور یہیں تک آپ کا نسب نامہ محفوظ ہے احسن طریقے سے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے تفصیل بیان کی اسماعیل علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام تک، لیکن پھر اس کے اندر اختلافات ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، بگاڑ ہے، لیکن صحیح نسب نامہ جو ہے وہ 22ویں پشت یعنی عدنان سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کے نام پر زیادہ معروف و مشہور ہے، اسی لیے آپ کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ کے پردادا ہاشم کون تھے؟ آپ کے پردادا ہاشم بڑے جو ہے یہ ان کا بہت اونچا مقام تھا، لوگ بڑی عزت دیتے تھے ان کو، اور خانہ کعبہ کے تعلق سے جو مختلف ذمہ داریاں تھیں ان میں سے 2 اہم ذمہ داریاں سقایا اور رفادہ، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی میزبانی کرنا، یہ ہاشم کے حصے میں آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم یہ کام کیا کرتے تھے، یہ ذمہ داری نبھاتے تھے، اور یہ وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے حاجیوں کو سالن میں روٹی توڑ کر کھلانا شروع کیا۔ اسی مناسبت سے انہیں ہاشم کہا جاتا ہے، اور ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا۔ انہوں نے کئی ایک شادیاں کی۔ ایک مرتبہ یہ مدینہ گئے تو مدینہ میں انہوں نے ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی، اور سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی، اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن اس دوران ان کی بیوی سلمہ بنت عمرو یہ پریگننٹ ہو چکی تھی، حمل کی حالت میں پہنچ چکی تھی۔ ادھر ہاشم جو ہے وہ شام گئے، اور شام پہنچنے کے بعد فلسطین کے ایک شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر سلمہ کے ہاں یعنی ان کی بیوی کے ہاں ایک پیدائش ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدائش کے اعتبار سے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس بچے کے بال میں سفیدی تھی، اسی لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہی بچہ بعد میں جا کر کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ کے والد ہیں۔ ہاشم نے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں اپنے پیچھے چھوڑی، اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ تعارف مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے بہترین خاندان میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں، کائنات کے سب سے عظیم ترین فرد ہیں، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تعارف پیش کریں گے، اور عبد المطلب سے جڑی ہوئی 3 اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے 3 اہم واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔